آیت نمبر 228 سورہ البقرہ۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر یہی حق رکھتے ہیں اس بات کا، احق کے معنی حقیقن کے ہے، یعنی یہی یہ حق رکھتے ہیں بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے واپس لوٹانے کے اپنے نکاح میں، فی ذالک اس عدت کے اندر، یعنی یہ 3 طہر یا 3 حیض جو ہے، اس دوران یہ شوہر جو ہے اگر ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو وہ لا سکتے ہیں، اور اس کی صورت پھر سورہ طلاق کے اندر موجود ہے، وہ انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گا کہ اس کی جب وہ طلاق دے گا اس وقت بھی، اور جب وہ اگر رجوع کرے گا اس وقت بھی۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو اپنے میں سے 2 انصاف داروں کو، تو 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ طلاق بھی دے گا، اور اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو انہی 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ پھر رجوع کرے گا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میری بیوی ہے، دوبارہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ اب عدت کے پہلے میں وضاحت کر لوں کہ وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت قرآن نے 3 حیض یا 3 طہر بیان کر دیے۔ ایک اس کے بعد سورۃ الطلاق آپ دیکھیں آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اور وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہیں۔ اب حیض آتا نہیں ہے، کیسے ان کا عدت ان کی معلوم کی جائے؟ تو اللہ بیان فرماتا ہے وہ عورتیں جو ایسی عمر میں چلے گئی ہے بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، اب انہیں حیض یا ماہواری نہیں آتی ہے، تو ان کی عدت جو ہے اللہ فرماتا ہے 3 مہینے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم اللہ بیان فرماتا ہے واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا، یعنی ابھی عمر کم ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے انہیں حیض آیا ہی نہیں ہے، تو ان کی عدت جو ہے وہ بھی 3 مہینے ہے۔ چوتھی وہ قسم ہے عورتوں کی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں جن کے پیٹ پہ بچہ ہو، تو ایسی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں، ان یضعن حملہن، اپنا حمل رکھ لے یعنی بچہ جن لے۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ ایک 5ویں قسم بھی ہے جو قرآن مجید نے ذکر فرمائی ہے، وہ ہے سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 49 کے اندر سورۃ الاحزاب، یہ 5ویں قسم اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعہن وسرحہن سراحا جمیلا۔ فرمایا ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو پھر انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو مسا کرو، یعنی مباشرت سے
پہلے پہلے تم نے ان کو جماع سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے دی، نکاح ہو گیا، مہر مقرر ہوا یا نہ ہوا اس کا مسئلہ بھی بیان کر دیا اللہ رب العزت نے، لیکن نکاح ہو گیا ہے گواہوں کی موجودگی میں۔ لیکن نکاح کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان، یعنی بیوی کی ابھی رخصتی، اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ میاں کے گھر نہیں گئی یا چلے بھی گئی ہے لیکن مباشرت نہیں ہوئی، جماع نہیں ہوئی آپس میں، تو اس صورت کے اندر اللہ فرماتا ہے فما لکم، یہ خطاب ہے مردوں سے، نہیں ہے تمہارے لیے علیہن، ان عورتوں پر، من عدتن، کوئی بھی عدت، تعتدونہا، کہ تم اس عدت کو شمار کرو، یعنی وہ عورتیں جن سے مردوں نے جماع نہ کیا ہو نکاح کے بعد، تو ان کی سرے سے کوئی عدت ہی نہیں ہے، بس طلاق دے دی اور وہ فارغ ہو گئی، وہ گھر سے نکل جائے گی، اپنے گھر چلے جائے گی، میکے چلے جائے گی، اور جہاں وہ شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے، وہ آزاد ہے، وہ کر لے گی، اسی مرد سے دوبارہ کرنا چاہے یا کسی اور سے کرنا چاہے وہ آزاد ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ یہ مسئلہ سمجھیں کہ عدت بالکل ایک الگ چیز ہے، طلاق بالکل ایک الگ چیز ہے، طلاق پہلے ہے، عدت اس کے بعد ہے۔ اب یہ عدت جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ عدت مقرر کیا گیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے، ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل جائے گا اگر کسی کے اندر تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، اور مسئلے کو سنے غور سے۔ ایک جھگڑا کھڑا کر دیا گیا ہے مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان، احناف اور اہل حدیث کے درمیان۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حنفی کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہے، جبکہ غیر مقلدین یا اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوگی۔ اصل میں انہوں نے طلاق کے اندر اور عدت کے اندر فرق نہیں کیا ہے۔ طلاق اصل میں نکاح کی ضد ہے، جس طرح نکاح کے لیے ایک مجلس مقرر ہوتی ہے، 2 گواہ اس میں ہوتی ہیں، 2 گواہ ہوتے ہیں، ایجاب اور قبول ہوتا ہے، مہر مقرر ہو جاتا ہے، اس کے بالکل ضد کے اندر طلاق ہے۔ اب یہ آزاد ہو رہی ہے اس نکاح، اس بندھن سے، تو اس کے لیے بھی طریقہ وہی ہے کہ ایک مجلس مقرر ہوگی، اس میں 2 گواہ ہوں گے، ایک فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق دے دی کہ کیا مطلب ہے؟ آپ ان علماء سے ذرا پوچھئے کہ یہ والمطلقات یہ کیا ہے؟ یہ تو اس میں مفعول ہے، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے وہ نکاح سے آزاد ہو گئی ہے۔ اب قرآن مجید جو یہ پابندی لگاتا ہے کہ اس طلاق کے بعد بھی، جس کے بعد عدت شروع ہو گئی ہے، یعنی فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ جو سورہ الطلاق کی پہلی آیت ہے، اس کے بعد اب عدت شروع ہو گئی ہے۔ اس عدت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے اور قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق دے دی جائے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ تم ان عورتوں کو اپنے گھروں سے، یعنی شوہروں سے خطاب ہے کہ شوہر اس عورت کو جس کو اس نے طلاق دی ہے اپنے گھر سے اس کو نہیں نکالے گا طلاق کے بعد بھی۔
وہ عورت اس شوہر کے گھر میں رہے گی. اگر اسے حیض آتا ہے تو 3 حیض، اگر حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینے، اگر بچہ اس کے پیٹ پر ہے یا حمل سے ہے تو بچہ جننے تک اس شوہر کے گھر میں رہے گی. وہی شوہر اس عورت کو خرچہ دے گا، صرف ایک چیز کہ جماع وہ نہیں کر سکتا ہے، مباشرت وہ نہیں کر سکتا ہے. اگر مباشرت کرے گا تو اس سے پہلے 2 گواہوں کو حاضر کر کے اعلان کرے گا کہ میں دوبارہ رجوع کر رہا ہوں. اگر اعلان نہیں کرے گا تو اس کو بدعی طریقہ کہیں گے، سنت کے خلاف کہیں گے، چھپکے سے گھر کے اندر وہ رجوع کر لیں. نہیں. اب آپ دیکھیں، طلاق کے بعد اس عورت کو اسی شوہر کے گھر میں رکھنا اور عدت اسی شوہر کے گھر میں گزارنا، اس کی افادیت کیا ہے یا اس کے اندر فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اسلام نے یہ اہتمام کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ کوئی اور سبیل پیدا کر دے، یعنی آپس میں یہ دوبارہ ایک دوسرے سے ان کی موافقت پیدا ہو جائے. جیسے اسی سورہ البقرہ کی آیت میں نے آپ کو کے سامنے سنائی تھی، آیت نمبر 228 کی، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ان کے شوہر ہی حقیقی حقدار ہے اس بات کے کہ ان اپنی عورتوں کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے آئے. تو اس عدت کا اصل مقصد یہ ہے، ایک کہ اگر اس عدت کے دوران ان کے درمیان آپس میں موافقت پیدا ہو جائے، یہ راضی ہو جائے تو دوبارہ رجوع کر لیں گے، پھر گھر ان کا بس جائے گا. وہ طلاق جو ہے دوبارہ رجوع کے اندر تبدیل ہو جائے گی. ایک دوسری عدت جو حیض کے بعد ہے، یہ تو عام عدت ہے جس میں بچے کا جننا بھی ہے، لیکن ایک عام کے بعد ایک خاص عدت وہ ہے کہ جس کے اندر حیض ہے لیکن بچہ بھی پیٹ پہ نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ معلوم کرنا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور جائز نہیں ان عورتوں کے لیے کہ چھپائے وہ چیز جو اللہ نے ان کے ارحام کے اندر بنائی ہے، پیدا کی ہے. یعنی اگر پیٹ میں رحم کے اندر اولاد کی امکان پیدا ہو گئی ہے تو وہ عورت اس کو چھپائے گی نہیں، اس کو ظاہر کر دے گی. اب دیکھیں، اگر اس عورت کے رحم کے اندر بچہ ہو کسی بھی کنڈیشن کے اندر، ابتدائی کے اندر، درمیانہ یا آخری کے اندر، تو وہ عورت کسی اور شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، اسے حیض آتا ہی نہیں ہے، اب 3 مہینے ہو گئے، اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے لیکن اس عورت کو پتہ ہے کہ میری کیا کنڈیشن ہے، اب وہ چھپا رہی ہے اور اس کے پیٹ پہ بچہ ہے. تو اگر یہ اس عدت سے یعنی 3 مہینے کے بعد جب یہ فارغ ہو جاتی ہے اور کسی اور سے یہ نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح جو ہے یہ حرام نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے شوہر کے نطفے سے بچہ موجود ہے وہاں، دوسرے کے لیے وہ حرام ہوگی جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو. تو دیکھیں، یہ 2 چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے. ایک عدت کا مقصد یہ ہے کہ بچہ ظاہر ہو جائے، دوسرا عدت کے دوران اس عورت کو شوہر کے گھر میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان دوبارہ موافقت پیدا ہو جائے اور ان کا گھر دوبارہ بن جائے. یہ ہے عدت. عدت یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مجلس میں 3 دفعہ کہے طلاق طلاق طلاق. عدت یہ نہیں ہے کہ آپ
ایک مہینے میں ایک دفعہ کہے طلاق، دوسرے مہینے میں کہے طلاق اور تیسرے مہینے میں کہے طلاق، اس کو طلاق کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں صحیح۔ اب میں آپ کو مسئلہ نمبر 3 سمجھاتا ہوں، وہ ہے طلاق ثلاثہ، جو آج ہمارا موضوع ہے کہ طلاق ثلاثہ اب کیا ہے، یہ جھگڑا کیا ہے کہ مقلد کہتے ہیں ایک مجلس میں 3 طلاق ہو جاتی ہے، غیر مقلد کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس میں 1000 بھی ہو تو وہ ایک ہی شمار ہوگی، 3 نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ آیت نمبر 229 سورۃ البقرہ، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اس آیت کے نزول سے پہلے احادیث کے اندر اور مفسرین نے بھی اس کی وضاحت کی ان روایتوں کے ذریعے کہ اس سے پہلے جو عام حالات تھے معاشرے کے، وہ یہ تھے کہ دور جاہلیت سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ ایک شخص اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا تھا، طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ یعنی طلاق دینا اور رجوع کرنا اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی، کوئی حد ہی نہیں تھی اس کی۔ اور اس میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ عورت کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ بھائی میں تو نہ تجھے گھر میں بساؤں گا اور نہ تجھے آزاد کروں گا، کسی اور کے حوالے کروں گا، طلاق دے دیتا اور اس کے بعد جو ہے پھر رجوع کر لیتا۔ تو قرآن مجید نے اس ظلم کے اس دور کو ختم کر دیا کہ اب کوئی مرد اپنے عورت کے اوپر یہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، اس کو کھیل تماشا نہیں بنا سکتا ہے۔ الطلاق مرتان کے معنی یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد مردوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے کر دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، رجوع کر سکتے ہو، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اور ایک ہے طلاق بائن۔ طلاق رجعی یعنی طلاق تو ہر طلاق وہ ہوتی ہے جس سے مرد عورت ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ طلاق کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب یہ بیوی آزاد ہے، طلاق کے بعد اس مسئلے کو آپ سمجھے، عدت کے دوران کیوں نہ ہو، اگر کسی مرد نے اپنے عورت کو طلاق دے دی کہ میرے اوپر تم طلاق ہو گئی ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب وہ عدت گزار رہی ہے، شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے، لیکن اس کے پاس اختیار ہے اس عدت کے دوران اور اس عدت کے بعد بھی، اگر وہ شوہر اس سے نکاح کرنا بھی چاہے لیکن وہ عورت نہ کرنا چاہے تو اب یہ مرد اس کو پابند نہیں کر سکتا، اس لیے طلاق تو اس نے دے دیا، طلاق تو واقع ہو چکی ہے، مطلقہ تو وہ ہو گئی ہے۔ مطلقہ کے تو معنی یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اسے۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ آپ نے اپنے عورت کو طلاق دی زندگی کے اندر پہلی دفعہ، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ آپ بغیر کسی، جو ہمارے معاشرے کے اندر حلالہ کے نام سے ایک زنا کا سسٹم چل رہا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستعار یا کرائے کا سانڈ کہا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے ایسے لوگوں کو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیں جب غلط مسئلہ بیان ہوتا ہے تو اس سے اور زیادہ خرابیاں پھر پیدا ہوتی ہے۔
کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب طلاق کے بعد انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ طلاق کے بعد عدت ہے، اور عدت کے بعد یہ مرد اپنے اس عورت سے دوبارہ نکاح کسی صورت میں نہیں کر سکتا ہے۔